अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अमेरिका ने अपने 40 से 50 हजार फौजी तैनात कर दिए हैं ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए। और मुमकिना तौर पर जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, जुम्मे वाले दिन के बाद ये जो हमला है वो ईरान पर किया जाएगा। और जो मकसद है वो ये है, एक तो खार्क जजीरा इस पर कब्जा करना, और दूसरा अबनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो अमेरिका हासिल करना चाहता है। एक बहुत बड़ी जमीनी जंग की जो तैयारी है वो मुकम्मल है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी वाज़े ये ऐलानात सामने आ गए हैं कि हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोनों जो जजीरे हैं, अबनाए हरम्स और जो खार्क जजीरा है, सिक्योरिटी फौज यहां पर ईरान ने अपनी बढ़ा दी है। और साथ ही साथ ईरान ने जो अमरीकी बहरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, इस पर जो मिसाइल हैं वो दागे हैं, एक बड़ा हमला किया है। और ये ऐलान भी किया है कि अमेरिका के जमीनी हमले की सूरत में यूएई और जो बहरीन है, इन दोनों ममालिक पर अमेरिका की ईरान की जानिब से जो फौजी चढ़ाई है वो करते हुए कब्जा किया जाएगा। और इस पर भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये दोनों चीजें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी हम अमेरिका के हवाले से आपके साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं कि अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है। और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये तब हुई हैं कि जब मुज़ाकरात की नाकामी की जो खबरें हैं वो सामने आई और ऑफिशियल सोर्सेज से सामने आई। ये खबर हम आपको पहले ही दे रहे थे जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम होने ही होने हैं। जो शराइत अमेरिका ने रखी और जो शराइत ईरान की जानिब से रखी गई, ये दोनों जानिब से जो शराइत थी वो किसी भी मुल्क को काबिल कबूल नहीं थी। बहरहाल अमेरिका की जानिब से जो 5 दिन का एक वक्फा लिया गया, जो पॉज लिया गया, उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि अमेरिका एक बड़े हमले की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ले और उसके बाद पूरी मिलिट्री कुव्वत से ईरान के ऊपर जो हमला है वो कर दे। अमेरिका ने फिजाई और मेरियन फोर्सेस मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल कर दी हैं और जमीनी कार्रवाई जो है वो अब बहुत जल्द होने जा रही है। ईरान में मुमकिना तौर पर जुम्मे का दिन बताया जा रहा है, या जुम्मे के बाद हफ्ता या इतवार या मंडे, इन दिनों में जो बड़ी जमीनी कार्रवाई है वो अमेरिका की जानिब से ईरान पर की जाएगी। ईरान की जानिब से जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद खित्ते में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है, जबकि अमेरिका ने मुमकिना जमीनी कार्रवाई के पेश नज़र अपनी फौजी तैयारियों में भी मजीद जो इजाफा है वो कर दिया है। अमरीकी महकमा दिफा यानी कि पेंटागन ने हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में इजाफी फौजी माफ कीजिएगा दस्ते तैनात किए हैं, जिनमें तकरीबन 1000 पैराट्रूपर्स पर मुश्तमिल 82nd एयरबोरन डिवीजन के एहलकार शामिल हैं। इसके अलावा हजारों दीगर जो बहरिया के एहलकार हैं वो भी खित्ते में भेजे जा चुके हैं, जो तेज रफ्तार रद्द अमल देने वाली फोर्सेस का हिस्सा समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक जी तैनातियां किसी बड़े पैमाने पर जमीनी जंग की तैयारी नहीं बल्कि महदूद और मखसूस अहदाफ के लिए मुमकिना कार्रवाइयों का हिस्सा है। ऐसी कार्रवाइयों में हसास फौजी तनसीबात, मिसाइल लॉन्च साइट्स या रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया जा सकता है, जिन्हें सिर्फ फिजाई हमलों से मुकम्मल तौर पर तबाह करना मुमकिन नहीं होता। व्हाइट हाउस का इस हवाले से ये कहना है कि ये इक़दामात बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इख्तियारात को खुला रखने के लिए किए जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हालात के मुताबिक फौरी फैसला किया जा सके। दूसरी तरफ अमरीकी कानून साजों ने भी हुकूमत से ज्यादा वजाहत का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को वाज़े तौर पर बताया जाए कि मुमकिना फौजी हिकमत अमली क्या है और किन हालात में जमीनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये ऑफिशियल जो कुछ डिटेल्स आ रही हैं, जाहिर सी बात है इस पर बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जी जो कि छुपाई जा रही हैं। बहरहाल जी तजियाकारों के मुताबिक और ये अमेरिका के तजियाकारों के मुताबिक इस वक्त खित्ते में पहले ही 40 से 50 हजार जो फौजी हैं वो तैनात कर चुका है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट है जी। खामोशी से अमेरिका की जानिब से ये जो तैनाती है ये की गई है। अब 40,000 या 50,000 जो फौजी हैं वो कोई कम तादाद नहीं होती। जो ये मखसूस जो फौजी या ट्रेंड फौजी या बहरी फौजी जो 1000 या 2000 की तादाद में अमेरिका की जानिब से भेजे गए हैं, इन फौजियों के जरिए तो सिर्फ मखसूस जो कार्रवाई है, जो टारगेटेड कार्रवाई है, जैसा कि इस खबर के शुरू में मैंने आपको बताया वो की जाएगी। लेकिन ये जो 40 से 50 हजार फौजी हैं ये एक बड़े हमले के पेशे की वजह से जो तैनात है वो किया गया है और एक बड़ा हमला
ایران کے اوپر یہاں پر امریکہ کرنے جا رہا ہے، اور حالیہ اضافے کے بعد اس کی موجودگی مزید مضبوط ہو گئی ہے، یعنی کہ 40 سے 50 ہزار فوجی جو زمینی فوجی ہیں، اور حالیہ تعیناتیاں کیا ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ٹرینڈ آپ کے فوجی ہیں جو ہوا سے پیراشوٹ کے ذریعے اسپیسیفک جو ٹارگٹس ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں فوجیوں کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور وہ وہاں پر وہ خارق آئلینڈ ہو سکتا ہے، خارق جزیرہ ہو سکتا ہے، یا وہ ابنائے حرمز ہو سکتا ہے، ان فوجیوں کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے پیچھے پلاننگ کیا معلوم ہوتی ہے کہ یہ 40-50 ہزار جو فوجی ہیں یہ زمینی سطح پر انگیج کر دیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ابنائے حرمز اور خارق جزیرہ جو ہے وہاں پر سیکیورٹی کم کرنی پڑے گی، اور پھر یہ جو مخصوص فوجی ہوں گے ان کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد کسی مکمل جنگ کے لیے تو کافی نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ محدود اور ہدفی کارروائیوں پر توجہ دے رہا ہے۔ ممکنہ کارروائیوں میں ابنائے حرمز کو خاص اہمیت حاصل ہے جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ ایران نے اس علاقے میں میزائل، ڈرونز اور بحری اثاثے تعینات کر رکھے ہیں، جس سے کسی بھی فوجی آپریشن کے دوران خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکی اس علاقے کے قریب ساحلی پوزیشن سنبھال سکتے ہیں یا مختصر دورانیے کے مشنز کے ذریعے اہم اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے نا کہ ظاہر سی بات 40-50 ہزار فوجی ایک محدود کاروائی اس طرح سے ہوگی کہ جب ایک بارڈر کے اوپر انگیج کیا جائے گا اور قبضہ کر لیا جائے گا ابنائے حرمز یا خارق جزیرے پر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قبضہ کرنے کے بعد آیا اس قبضے کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس بات کا خدشہ سامنے آتا ہے جی کہ ایک مرتبہ قبضہ ہو جائے گا پھر مزید جو پاور فورس ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھیجی جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک دم سے پوری جو فورس ہے وہ بھی بھیجنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے انیشل طور پر یہ جو کاروائیاں ہیں وہ امریکہ کی جانب سے کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اسپیشل فورسز کے ذریعے خفیہ کاروائیاں بھی ممکن ہے، جیسے کہ حساس تنصیبات کو تباہ کرنا یا اہم شخصیات کو گرفتار کرنا، اگرچہ اچھا تو ایک تو یہ ہو گیا جی۔ مجموعی طور پر صورتحال انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ہر قدم نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی اور توانائی کی سپلائی پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی جو یہ مذاکرات چل رہے تھے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے جی کہ شاید یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، اس پر بھی خبر دیتا چلوں جی کہ ٹرمپ ایران جنگ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں یہ جو جنگ ہے وہ اختتام کی امید ہے، یعنی کہ اب یہ امریکہ کے انٹرنل سورسز سے جو خبر ہے یہ سامنے آ رہی ہے کہ بلا شبہ امریکہ جو ہے جو ٹرمپ ہیں وہ جلد تو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جلد کتنا جلد ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آئندہ چند ہفتوں میں امید ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ہفتے یا مذاکرات ہوں گے 5 دن 10 دن میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ خود امریکہ کے اندر جو ان کی کیبنٹ ہے، امریکی جو صدر ہیں، وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کچھ ہفتوں بعد یہ جنگ ختم ہونے کی امید ہے۔ یعنی کہ کچھ ہفتے کتنے، وہ 4 ہفتے ہو سکتے ہیں، وہ 6 ہفتے ہو سکتے ہیں، وہ 8 ہفتے ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس حوالے سے یہ امید ہی ظاہر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھیوں اور مشیروں کو عندیہ دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کو طویل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور اسے آئندہ چند ہفتوں میں سمیٹنے کے خواہاں ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان تمام خبروں کے اوپر جو یہ دی جا رہی تھی جی کہ 5 دن میں مذاکرات ہو جائیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر جنگ بندی ہو، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جزیرہ خارق اور جو ابنائے حرمز ہیں ان کا وہ کنٹرول سنبھال لے، اور ایران میں مکمل طور پر ایسی رجیم آ جائے جو مطلب ہے کہ ہمارے جو اردلی ہیں وہ ہوں، ہمارے جو فرنٹ مین ہیں وہ ہوں۔ اب میں آتا ہوں جی کہ ایران کی جانب سے کیا جو بڑی تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور ایران نے امریکہ کو جواب دینے کے لیے کیا جو تیاریاں ہیں وہ کی ہیں۔ اب اس پر جی امریکی حملے کے خدشے پر ایران نے خارق جزیرہ جو ہے وہ مزید مضبوط بنا دیا ہے، اور وہاں پر جو میزائل سسٹمز ہیں وہ تعینات اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ دونوں، ایک تو جو خارق جزیرہ ہے اور ابنائے حرمز، دونوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ نہ صرف مضبوط کی جا رہی ہے بلکہ دونوں جگہوں پر جو میزائل سسٹمز ہیں وہ بھی نصب کیے جا رہے ہیں، تاکہ جو امریکہ جب حملہ کرے گا
تو ان کے خلاف جو جوابی کارروائیاں ہیں نا وہ میزائل سسٹمز کے ذریعے کی جائیں. اسی لیے امریکہ نے جو مخصوص فوجی وہاں پر اتارنے کا فیصلہ کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ میزائل سے تو آپ بڑی تعداد میں تو جو زمینی فوجی ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن جو آپ پیراشوٹرز جو ہوا سے فوجی جو ہے وہ زمین پر اتارے جائیں گے تو ایک میزائل ظاہر سی بات ہے اس سے نشانہ بنانا اس طرح سے جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ ایران کی جانب سے جو بھرپور تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایران کے حوالے سے آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں جی کہ ایرانی آفیشلز کی جانب سے اب یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ کوئی زمینی کارروائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ یو اے ای اور بحرین پر جو اس کی ساحلی پٹی ہیں یا ان ممالک پہ نہ صرف اٹیک کیا جائے گا بلکہ اپنی جو فوج ہے وہ بھی وہاں پر اتاری جائے گی اور ان ممالک میں بھی جو قبضہ ہے وہ کیا جائے گا. آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ایرانی جو سپیکر ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کرتے ہوئے سٹیٹمنٹ دی تھی جی کہ خطہ کا کوئی کچھ کنٹریز ہیں جو امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر زمینی اٹیک کریں گے تو اس صورت میں ہمارا جواب بھی ان کے لیے ریڈی ہے. اور ساتھ ہی اب یہ ایران کی طرف سے معاملات سامنے آنے کہ یو اے ای اور بحرین یعنی کہ یہ وہ غالباً خطے کی کنٹریز ہیں جن کے اگینسٹ کارروائی کی جائے گی. اور کارروائی کیسے کی جائے گی؟ اس میں جی اپنی جو فوجیں ہیں وہ ان عرب کنٹریز میں بھیجی جائیں گی اور ان عرب کنٹریز کے اوپر بھی قبضہ کیا جائے گا، خاص طور پر جو تیل کی تنصیبات ہیں. پھر اس کے علاوہ قطر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی قطر نے کل ایک جو آفیشیل وہاں پر پریس کانفرنس کی گئی اس میں جی ایک طرح سے انہوں نے معافی مانگ لی اور ہرجانہ بھی $6 ارب دینے کے لیے وہ تیار ہیں اور وہ جی اس جنگ سے پیچھے بھی ہو رہے ہیں اور مشورہ بھی دے رہے ہیں عرب کنٹریز کو کہ وہ بھی ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں. تو ان کے حوالے سے یہ خبر ہے جی کہ ایران کی جانب سے اب قطر کے اوپر کوئی جو اٹیکس ہیں وہ فی الحال نہیں کیے جا رہے ہیں. بہرحال ایران نے امریکہ کو جواب دینے کے لیے امریکہ کو جو بحری بیڑا تھا ابراہیم لنکن اس پر جی زوردار جو حملہ ہے وہ کیا ہے اور مزید بڑا جو نقصان ہے اس بحری بیڑے کو پہنچایا گیا ہے. تو ایران کی جانب سے بھی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، جواب دیا بھی جا رہا ہے اور زمینی حملے کی صورت میں بھی جواب کیا دیا جائے گا اس حوالے سے بھی پہلے سے ہی آگاہ کر لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جی کہ ایران جنگ نے عالمی کمزوریاں بے نقاب کر دی ہیں، یعنی کہ امریکہ کو بطور سپر پاور ایکسپوز کیا ہے کہ وہ ایران کے سامنے کس طرح سے کمزور پڑا ہوا ہے. ایون خلیجی کنٹریز کے ساتھ شامل ہونے کے باوجود ابھی تک صرف آبنائے حرمز بھی وہ نہیں کھلوا پائے ہیں. تو بہرحال جی یہ آج کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، مزید اس حوالے سے بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.